شاہ جی جہاں پہ ہم فیصلے کی بات کریں، اچھا فیصلہ، اچھے فیصلے کے لیے سیلف انالیسس اور سیلف ڈسکوری بہت ضروری ہے. جب آپ نے سیلف ڈسکوری کر لیا، آپ کو پتا چل گیا آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، اب اس ٹیلنٹ کو پالش بھی تو کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے خود کو جانچ لیا، جانچنے کے بعد اگلا فیصلہ یہ ہے کہ سیلف ڈسکوری کے 2 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ تو ہے ہی سیلف ڈسکوری، خود آپ نے جانا. پھر دوسرا یہ اس کی پریکٹس، جس کو ٹپیکل ایک ٹرمینالوجی ریاض. آپ نے سنا ہوگا جی وہ فلانے جو ہیں سنگر ریاض بڑا کرتے ہیں، یا استاد بڑے سلامت علی خان یا غلام علی خان یا استاد کالے خان، کوئی بھی نام اس طرح کے لیے جاتے ہیں، وہ 15 گھنٹے ریاض کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو یہ جان چکے تھے کہ گانا ہے ہم میں، لیکن گانے یعنی ٹیلنٹ ہے ہم میں، ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے بغیر یہ سامنے نہیں آتے تھے. یہ جانتے تھے کہ صرف ٹیلنٹ کا ہونا کافی نہیں ہے، اس کو پریکٹس ٹیلنٹ کے ساتھ ایک محنت بھی ہے. ٹھیک، یعنی ٹیلنٹ کا ہونا اور پریکٹس کا ہونا، جسے ریاض کہتے ہیں. پریکٹس، کوشش، بار بار ریپیٹ کرنا، دہرانا، کاوش کرنا. یہ بار بار کی کاوش کوشش جو سی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو پالش کر دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ پیشن اور پروفیشن، آپ نے کوئی، اگر ہم کریئر کی بات کریں، کامیابی کی بات کریں، آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے. اب ایک آپ نے اچھا فیصلہ لینا ہے زندگی میں، تو اس کو کس طرح لیا جائے کہ آپ اس کامیابی کے سفر میں بھی آ جاؤ اور آپ ان دونوں چیزوں کو بیلنس بھی لے کے چل سکو؟ اچھا دیکھو، ہمیں نا سب سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ہم کامیابی کیا کس کو رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا صرف پیسے کا نام کامیابی ہے؟ صحیح. کیا گاڑی کا نام بہت کامیابی خوب ہے؟ بات کی آپ نے. کیا صرف مٹیریلسٹک چیزوں کا نام کامیابی ہے؟ کیا صرف بڑی سوشل سٹیٹس آپ کا ہے تو یہ کامیابی ہے؟ کامیابی کو ڈھونڈے بغیر آپ کامیابی کے رستے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کامیابی کو جاننا آپ کے مزاج کے ساتھ جوڑنا بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ ڈھونڈیے کہ میں نے اگر کامیابی کو جاننا ہے اور کامیابی ہے کیا، تو وہ جو کامیابی جس کو میں سمجھ پایا ہوں، اس کو میں پھر اس کے لیے فیصلے کون سے کروں. مثلا میرا ماننا یہ ہے کہ سیٹسفیکشن کا ہونا بہت بڑی کامیابی ہے، سکون کا ہونا بڑی کامیابی ہے، اچھی صحت بڑی کامیابی ہے، خوش ہونا بڑی کامیابی ہے، اچھے دوستوں کا ہونا بڑی کامیابی ہے، اپنے کام کے ساتھ محبت ہونا بڑی کامیابی، اپنے کام کو ڈوب کے کرنا بہت بڑی کامیابی. آپ کے کام سے اگر دنیا فائدہ اٹھا لی ہے، اگر دنیا آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، آپ کے کام سے مخلوق کو خیر مل رہی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سو میرا ماننا یہ ہے نجف کہ جب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آپ کے کام سے مستفید ہو رہے ہوں تو یہ کامیابی ہے. کامیابی کو ڈھونڈے بغیر کامیابی کہیں ایسا تو نہیں آپ دوسرے کا گال لال دیکھ کے اپنا منہ، اپنا چہرہ تھپڑ مار کے لال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیصلہ کروانے کا ایک بہت بڑا سورس سوسائٹی میں وہ کمپیریزنز ہے. کمپیریزن، جب کمپیریزنز فیصلہ کراتے ہیں تو کمپیریزن سے کیے گئے فیصلے بہت دفعہ غلط ہوتے ہیں. صحیح. فلانے دا منڈا ویک کی کر رہے ہیں، فلاں نو ویکھو جی انہیں لے لیا، فلانے نو دیکھو جی انہیں دا کار کیڑا بڑا. جب فلاں کے ساتھ آپ موازنے کر کے فیصلے کرو گے اور امید کرو گے کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو، تو فیصلے ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ ممکن ہے دکھانے کے لیے تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی اپنی ذات میں کھوکھلا پن بڑھ جائے گا. یہ جو ذات کا خلا ہے نا، یہ بڑی خوفناک چیز ہے. یہ بڑی گاڑی کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، پی آر ہونے کے باوجود، گھر بچے سب کچھ ہونے کے باوجود، ذات کا کھوکھلا پن جو ہے نا، وہ دیمک کی طرح کھاتا ہے. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں. اور اندر سے کھوکھلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، اندر کی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اور نجب میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے باہر کی دنیا میں بڑی چیزیں بہت ضروری ہیں، میرا ماننا ہے گاڑی بڑی ضروری ہے، میرا ماننا ہے گھر بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اندر کی دنیا میں صرف خیال نہیں چلتا، حسن خیال چلتا ہے. اگر آپ کے اندر خوبصورت خیال نہیں ہے، اچھا سوچنے کی طاقت نہیں ہے، اچھا امیجن کرنے کی طاقت نہیں ہے، اچھا گمان لگانے کی طاقت نہیں ہے، اور اچھا خواب دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ دنیا کے غریب ترین انسان ہیں. یعنی اندر کی دنیا کا آباد ہونا غلط نہیں ہے، باہر کی دنیا کے آباد ہونے سے زیادہ ضروری ہے. یہ 2 دنیا ہے، باہر کی دنیا، اندر کی دنیا. اور جو اپنے اندر کی دنیا کی پرواہ کرتا ہے، وہ بڑا خوبصورت جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر کی پرواہ کرو گے تو رب تمہارا باہر بھی خوبصورت کر دے گا. اندر کی خوبصورتی نکل کے باہر کی خوبصورتی بنتی ہے.